آئیو عزیزو، ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے آج جو ہے کے لیے خداوند نے ہمیں کلام دیا ہے، دیکھتے ہیں انسال کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ جی کون سی کتاب کہی؟ انسال کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 1 اور 2 آیت خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے آج پڑھیں گے۔ جی 12 باب اور اس کی پہلی 2 آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ نیک آدمی خداوند کا مقبول ہوگا، لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم ٹھہرائے گا۔ آمین۔ آمین۔ تھینک یو سر، خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند کا زندگی بخش کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ کیا ہی خوبصورت خدا کا پاک کلام آج ہم نے جو سیکھا، جو پڑھا گیا سر وکٹر کے وسیلہ سے، جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ جو تربیت اور علم کو حاصل نہیں کرتا وہ حیوان ہے، وہ جانور ہے، وہ جاہل ہے۔ اس تک خدا کا یہ منصوبہ نہیں پہنچ سکا، اس تک خدا کا یہ پاک کلام نہیں پہنچ سکا، کیونکہ اس نے تربیت کو ناچیز جانا، علم کو وقت نہ دیا کہ وہ اس میں سے جان سکے کہ خدا کے کلام کی پوشیدگی کیا ہے، اور وہ رہا اپنے ہی کاموں میں مگن، اپنی ہی باتوں میں، اپنے ہی روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہا اور خداوند سے دور رہا۔ لیکن جو خدا کا کلام سنتا ہے، جو اس سے تربیت کو اپنی دوست بناتا ہے، جس طرح ہم اپنے فرینڈ کے ساتھ، اپنے اس دوست کے ساتھ رہتے ہیں جس کے ساتھ ہم اپنا سب کچھ شیئر کرتے ہیں، اسی طرح ہم خدا کے کلام میں سے اپنے دوست تربیت کو اپنا دوست بنائیں اور اس کے ساتھ اپنا سب کچھ شیئر کریں۔ مثال کے طور پر، اگر ہمیں کوئی بھی مسٹیک ہے یا ہم میں کوئی بھی کمی ہے یا کوئی بھی کمزوری ہے، تو ہم تربیت سے کہہ سکتے ہیں، اس کی تربیت کر کے ہم اس کو اپنی زندگی سے دور کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ اپنا من پسند چلے گا اور اپنی مرضی سے چلے گا، اور جیسے ایک جانور چلتا ہے، جس طرف منہ اٹھایا بس چل دیا، اسی طرح وہ شخص جو تربیت کو ناچیز جانتا ہے، جو تنبیہ کو سے نفرت کرتا ہے، وہ شخص ہوگا۔ اور نیک رو آدمی وہی ہوگا جو خدا کے کلام کو سنتا ہے، جو اس کے علم کو رکھتا ہے، کیونکہ خدا کا جو کلام ہے وہ ایک علم ہے، وہ ایسا علم ہے کہ جس کے پاس آ جائے وہ اس کے پاس زندگی آ جاتی ہے، اس کے اندر جان آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک نئی روح آ جاتی ہے، ایک تازگی آ جاتی ہے۔
اور اس طرح وہ خداوند کا مقبول ہوگا جو خدا کے کلام کو سنے گا، پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، وہ خداوند کا مقبول ہوگا۔ میرے عزیزو مسیح میں میرے پیارے بھائیو بہنوں، ہر کوئی خدا کے کلام کی سمجھ نہیں رکھتا، ہر کوئی خدا کے کلام تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اور پڑھتے بھی ہوں گے، وہ خدا کا کلام ریڈ بھی کر لیا ہوگا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ انہوں نے پوری بائبل ریڈ کی ہوگی، لیکن خدا کے کلام کی سمجھ ان میں نہیں آ پاتی۔ اور خدا کے کلام کی سمجھ صرف اور صرف ہم خدا کے تربیت یافتہ پرسن جیسے کہ خدا کا روح ہے، جو ہمارا دوست ہے، جو ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے وہ سب باتیں جو خداوند یسوع نے ہمیں بتائی ہیں، جبھی ہم خدا کے حضور مقبول ہوں گے۔ اور آج ہم کسی کے لیے کوئی ایسا برا منصوبہ نہ رکھیں، نہ ہی کوئی ایسی بات کریں، کیونکہ بات کرنے سے بھی ہم گناہ گار ہوتے ہیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہمارے جو الفاظ ہیں وہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی جان رکھتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بھی بات کریں، کچھ بھی بولیں، نہایت سوچ اور سمجھ کے بعد ہم بولیں۔ اپنی سوچ کو، اپنے جو منصوبے ہیں ہمارے ذہن کے، ان کو ہم ہمیشہ اچھائی کی طرف رکھیں، نیک خیالات کو ذہن میں رکھیں، اور ہمیشہ خدا کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنے کی سوچیں۔ ان لوگوں کے لیے جو خدا سے دور ہیں، ان لوگوں کے لیے جو بھیڑیں بھٹک گئی ہیں، جو گمراہی میں ہیں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، کھوئے ہوئوں کو لے جانے کے لیے آیا ہے، جو کھو چکے ہیں۔ تو آج ہم اس بات کو فوکس کریں کہ ہم ان برے منصوبے باندھنے والوں کی طرح نہ ہوں، بلکہ اپنے نیک خیالات کو، نیک کاموں کو اجاگر کرتے ہوئے خدا کے لیے ان بھیڑوں کو جمع کریں جو کھو چکی ہیں۔ نہایت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے یہاں پر کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک نئی روح ملتی ہے، ایک روحانیت کی غذا ملتی ہے، ہماری روح کی غذا ملتی ہے۔ اور اس بات کو ہم جانتے ہوئے کہ ہم جب تک خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے تو ہم اس سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے، تو ہم اپنے حصے کی جو بلیسنگ ہے ان کو ہم ریسیو نہیں کر پاتے۔ اور جب تک ہم خدا کے کلام سے سیکھتے نہیں، اس کی تربیت کو ہم ان راستوں کو نہیں جان سکتے جو کہ ہمیں آسمانی خزانوں تک لے کر جاتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام جو ہے وہ خزانہ ہے، وہ ہیرا اور سونے موتی زیورات ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والے، اور نہ ہی ان کو کوئی چرا سکتا ہے۔ تو اگر ہم خدا کے کلام کو، اس کی تربیت کو ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم خدا کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، اور سے ایسے کام کر کے دکھائیں جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہو۔ اور خداوند خدا جو ہے وہ ہر ایک کو جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا، کون اچھا پھل لائے گا، کون کڑوا پھل
ہے کون کتنے دن جیے گا، لیکن وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ یہ مڑ جائیں، وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ یہ توبہ کریں تاکہ بچ جائیں۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نبی کے صحیفے میں اس کا 18واں باب اور اس کی آئی تھنک یہ 4 آیات ہم پڑھیں گے۔ یرمیہ کا صحیفہ اس کا 18 باب اور اس کی 1 سے 4 آیت۔ یہ دوبارہ بتائیے گا۔ جی، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 18 باب، ہاں؟ حزقیل، یرمیہ یرمیہ، اوکے۔ 18 باب۔ جی بس جی میں پڑھوں۔ جی میم ضرور، پڑھیں تھینک یو۔ سلسلہ۔ 1 سے 4 آیت تک کا ہے نا۔ جی جی۔ خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمار کے گھر جا اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ تب میں کمار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چوک پر کچھ بنا رہا ہے۔ اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا۔ تب اس نے اس سے جیسے مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا۔ تب خداوند کا یہ کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا؟ خداوند فرماتا ہے جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے اسی طرح اے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو۔ اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی تنتر کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں، اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئیں تو میں بھی اس سے بدی سے جو میں اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا۔ اور پھر اگر میں کسی قوم اور کسی سلطنت کی بابت کہوں کہ اسے بناؤں اور لگاؤں اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے تو میں بھی اس نیکی سے باز رہوں گا جو اس کے ساتھ کرنے کو تھا۔ اور اب تو جا کر یہودا کے لوگ اور یروشلم کی باشندوں سے کہہ دے کہ ہم یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تمہارے لیے مصیبت تجویز کرتا ہوں اور تمہارے مخالفوں میں منصوبے باندھتا ہوں۔ سو اب تم میں سے ہر ایک اپنی بری حرکت سے باز آئے اور اپنی راہ اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ پر وہ کہیں گے کہ یہ تو فضول ہے، کیونکہ ہم اپنے منصوبوں پر چلیں گے اور ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کے مطابق عمل کرے گا۔ اس آمین لیے خدا آگے بھی پڑھنا ہے۔ آمین، تھینک یو سو مچ، خدا آپ کو برکت دے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاللیلویہ۔ بھیا آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ خدا ان کو پاکلام کرے اور سنے تاکہ برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہے۔ خداوند کا کلام جو یرمیہ نبی پر نازل ہوا، خداوند کا کلام جو سلیمان نبی پر نازل ہوا، سلمان بادشاہ پر نازل ہوا، وہ یہی کہتا ہے کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا اور وہاں اپنی باتیں مجھے سناؤں گا، میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے۔
اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا، تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا۔ تب خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کو یہ بتا دے کہ میں بھی اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا کہ جو برتن خراب ہے اس کو ڈھا کر دوسرا بنا لے، لیکن خدا کا کلام، خدا کا رحم جو ہم پر ہے، خدا کا جو فضل ہم پر ہوا ہے، کہ خدا بتا بھی رہا ہے کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ اور اب بھی اگر یہ لوگ نہ مڑیں، یہ لوگ جو ہیں نیکی کی طرف نہ آئے، تو پھر ان پر خدا کا قہر ہوگا، پھر خدا کا غضب ان قوموں پر ہوگا جو برائی کرتی ہیں، جو خدا کے کلام کو نہیں سنتے، اس تربیت کو دوست نہیں رکھتے۔ سلطنت کی سلطنتیں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں جب خداوند ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہمارا بدن جو ہے یہ خدا کا گھر ہے، یہ وہ برتن ہے، اس برتن کو ہمیشہ بنا کر رکھیں، اس برتن کو ہمیشہ سنوار کے رکھیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کمہار اس برتن کو توڑ کر دوسرے برتن کو چنیں، یہ برتن اس کے ناپسندیدہ نہ ہو۔ پھر بھی ہمارا خداوند خدا باپ پاک یہوہ یری ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیں سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میری آواز کو سنو اور نیکی کرو۔ وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میرے کلام کو سنو، اور جو خدا کے حضور میں بدی کرتا ہے، برے منصوبے باندھتا ہے، برے خیالات اپنے ذہن میں رکھتا ہے، بری باتیں دوسروں کے لیے رکھتا ہے، یا نقصان کے بعد کسی کے لیے رکھتا ہے ذہن میں، یا کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات اپنے ذہن میں رکھ لے کہ اس نے جو کہ حسد میں آئے یا لالچ میں آئے، تو یہ بھی خدا کے حضور میں ایک گناہ ہے۔ تو ہم ہمیشہ نیکی کی راہ کو چنیں، خدا کے کلام سے تربیت کو حاصل کریں۔ جس جگہ ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، جس جگہ ہم خدا کے کلام کو نہیں سمجھ پاتے، اس کے لیے ہم خدا کے روح کو اپنے اوپر مانگیں کہ خداوند اپنے روح سے ہمیں بھر دے، کیونکہ وہی آپ کو اور مجھے صحیح گائیڈنس دے سکتا ہے، وہی ہمارا اچھا دوست ہے، وہی ہمیں وہ ساری باتیں یاد دلا سکتا ہے جو خدا کا کلام ہے، جو خدا یسوع کا کلام ہے، جو باپ یہوہ یری کا کلام ہے، کیونکہ وہ خدا سے آئے، وہ خدا کا روح ہے۔ میرے عزیزو مسیح میں میرے پیارے بہن، میرے بھائی، آج وقت ہے کہ ہم ان بھٹکی ہوئی بیڑوں کو ڈھونڈیں، ان کھوئی ہوئی بیڑوں کو ڈھونڈیں جو اس دنیا کی بھیڑ میں کھو چکے ہیں، جو خدا سے دور ہو چکے ہیں، جو دعا تک کرنا بھول گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ خدا کی شکر گزاری کرنا بھی بھول چکے ہیں۔
وہ فل ٹائم ابلیس کے ہاتھوں میں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان سے نفرت کرتے ہیں، وہ بھی ان کو اس جہان کا ستایا ہوا سمجھتے ہیں، لیکن خدا مند یسوع جو ہماری خاطر ہوا، جو ہماری خاطر مارا گیا، ہماری خاطر اس نے گناہ کو اپنے اوپر لیا، موت کو قبول کیا، وہ ان سب کی نجات کے لیے آیا ہے، وہ ان سب کی رہائی کے لیے آیا ہے، اور جہاں وہ آ جاتا ہے وہاں زندگی کی ندیاں بہتی ہیں۔ خدا کا کلام جہاں بیج بویا جاتا ہے وہاں وہ ایک تناوت درخت بنتا ہے، تو ایسا درخت بنتا ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہے۔ اگر اس کو وقت پر خدا کا کلام اور پانی ملتا رہے تو وہ کبھی بھی مرجھاتا نہیں، وہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ خدا مند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔